مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین، ناظرین، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس خالق کائنات نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ نے جو دنیا کے زندگی گزارنے کا راستہ شریعت ہے. لوگ بڑی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت کا مطلب صرف چند حدود کا اجرا ہے، یا کچھ ایسے وہ تعزیرات ہیں اور کچھ سزائیں ہیں جن کا اجرا شریعت کہلاتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ شریعت راستے کو کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو زندگی گزارنے کا راستہ ملا، جس راستے سے بڑھ کر ساری انسانیت کے لیے کوئی ایسا راستہ نہیں ہو سکتا جس میں انسانیت کو فلاح ملے، جو اس کے لیے صلاح کا اور خیر کا ذریعہ ہو. اس راستے کے سوا جو راستہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تو آج کی اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ساری انسانیت کے لیے یہ ہے، دنیا کے تمام مذاہب کے لیے یہ ہے کہ اس راستے کا آدمی جائزہ تو لے، اس راستے کی حقیقت کو دیکھے. وہ راستہ جو انسانیت کا راستہ، محبت کا راستہ، سب کو فائدہ پہنچانے کا راستہ اور زندگی گزارنے کا راستہ، وہ صحیح انسانی زندگی کہ اگر اس کو صحیح راستہ نہ دیا جائے تو انسان شاید انسان باقی نہ رہ جائے، وہ جانور ہو جائے. آج ساری دنیا میں آپ دیکھیے اس وقت جو انسانیت کرب میں مبتلا ہے، اور جس طرح انسانیت کو رسوا کیا جا رہا ہے، اور انسانیت کے جو مختلف اس کے طبقات ہیں، ان طبقات میں جس طرح سے دراڑیں پیدا کی جا رہی ہیں اور اس میں خلیج پیدا کی جا رہی ہے، شاید تاریخ انسانیت میں ایسا بھیانک دور نہ آیا ہوگا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں پر کسی شہر میں، کسی ملک میں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہولناکیاں پیدا ہوئی ہوں، لیکن پوری دنیا کی وسعت کو اگر آپ دیکھیے، وسعت کو دیکھتے ہوئے آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ تاریخ انسانیت میں انسانوں کے لیے خطرناک دور نہیں آیا. آج اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راستے کو جو حقیقت میں رحمت کا راستہ ہے، جو دین رحمت ہے، لوگ جاننا نہیں چاہتے. لوگ اگر اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی سے ہم کو کیا ساری انسانیت کو دیا تھا، آپ نے کیا سلوک کیا دشمنوں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں جبکہ دو بڑے مذاہب تھے، اور اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو آپ کے قبیلے کے تھے، آپ کے سگے رشتہ دار تھے، لیکن اس کے باوجود وہ دین حق سے ناواقف تھے، وہ انسانیت کے راستے سے ناواقف تھے. اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے لیے ایک نیا رخ پیدا کر لیا، ایک نیا راستہ بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اللہ کی پہچان بتائی، ایک اللہ کی طرف بلایا اور اللہ کے دیے ہوئے راستے کی طرف بلایا. افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے ان میں حقیقت کو نہ سمجھ سکے، لیکن آپ کے جاننے والے، آپ کے ماننے والے، آپ کو صادق و امین کہنے والے، نبوت سے پہلے آپ کا دم بھرنے والے، ان میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو حقیقت سے واقف ہوئے اور آپ کے دست گرفتہ ہوئے، آپ کی محبت میں وارفتہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان و تن انہوں نے نچھاور کیا. اس لیے دیکھا انہوں نے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، ہر ایک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نمونہ پیش کیا.
تو وہ جو نمونہ تھا حقیقت میں ساری انسانیت کے لیے تھا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اس وقت 3 قومیں تھیں جو آپ کی گویا کے حریف تھیں۔ ایک طرف وہ مشرک تھے جو آپ کو نہیں مانتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، حقیقت سے دور تھے۔ آج بتوں کو پوجنے والے خود اپنی حقیقت نہیں جانتے۔ وہ اپنی تاریخ دیکھیں، وہ اپنے مذہب کی حقیقت کو دیکھیں۔ میں کیا عرض کروں، یہاں ہمارے برادران وطن وہ اگر جاننے کی کوشش کریں ان کے مذہب میں کیا لکھا ہوا ہے، ویدوں میں کیا لکھا ہوا ہے، کھل کر یہ بات کہی گئی ہے کہ بت کی پوجا کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ تو گویا کہ راستے میں اپنے آپ کو اٹکا دینا ہے، حقیقت سے اپنے آپ کو دور کر دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، حقیقت سے دور تھے، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے سابقہ تھا اور دوسری طرف یہودیوں سے سابقہ تھا، عیسائیوں سے سابقہ تھا۔ وہ بڑے اس وقت کے 2 بڑے مذاہب تھے، ان کے پاس کتاب تھی، اہل کتاب کہے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا آپ کا طرز عمل تھا؟ وہ یہودی جنہوں نے ہر طرح کی سازشیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، پوری تاریخ بھری ہوئی ہے ان کی، تو تاریخ وہ ہے جو آج کی نہیں، پہلے دن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت وہ حضرت عیسیٰ کے دشمن ہو گئے اور ان کے درپے آزار ہوئے، اپنی جانب میں انہوں نے گویا کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا اور پھر اس دین کو مسخ کیا انہوں نے۔ اسی طرح جب یہ دین آخری دین آیا، اور یہ آخری دین کیا تھا؟ حقیقت میں اس حقیقت دین کی آخری تشریح تھی، تکمیل تھی، اس سے بڑھ کر اور نہ تکمیل ہو سکتی ہے، اور قیامت تک کے لیے ایک نظام زندگی تھا، ساری انسانیت کے لیے ایک نمونہ تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو طے کر دیا۔ یہ اسلام جو حضرت آدم لے کر آئے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو گویا کہ بالکل قربان کر دینا، اللہ کا ہو جانا۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جو گویا کہ تمام مذاہب کے جتنے بھی ماننے والے ہیں سب ان کو مانتے ہیں، وہ ابو الانبیاء ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا، بلند ترین مقام، اپنا دوست بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرماتا ہے، اسلام کا لفظ ان کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اللہ نے ان سے کہا اسلم، جھک جا، ہو جا ہمارا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں تو رب العالمین کا ہو چکا، میں تو رب العالمین کے آگے جھک چکا۔ یہ اسلام کے معنی جھکنے کے ہیں، اسلام کے معنی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے لے جا کر ڈال دینے کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی حقیقت لے کر آئے کہ دنیا میں آنے والا انسان ایک اللہ کا ماننے والا ہو، اس کے آگے اپنے آپ کو جھکانے والا ہو، اس کے دل میں ہمدردی ہو، اللہ کے بندوں سے ہمدردی ہو۔ تو یہ نظام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، حقیقت میں یہ وہ نظام تھا جو نیا نظام نہیں تھا، نظام تو حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو اس کی تکمیل تھی۔ اسی لیے اللہ نے صاف صاف قرآن مجید کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، مشرکوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تاریخ قاصر ہے، کیسی اعلیٰ ترین مثالیں پیش کرے۔ یہودیوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کون سی کسر چھوڑی تھی انہوں نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ان کو جلا وطن کیا، اور ان کے ان معاہدوں کی خلاف ورزیاں اور وہ آخری درجے کی سازشیں، آپ کو شہید کرنے کی سازش اور مسلمانوں کو لڑانے کی سازشیں، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان کا جو سازشی ذہن تھا ہمیشہ سے کام کرتا چلا آیا، اور اسلام میں دراڑیں پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دوسری طرف عیسائی تھے، ان کے ساتھ آخری درجے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردی فرمائی۔ اور تیسری طرف مشرک تھے، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں کون سی کسر چھوڑی تھی آپ کو ستانے میں، صحابہ کو شہید کرنے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو گویا کہ مٹانے کے لیے ہر طرح کے انہوں نے جتن کیے۔ لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور آپ وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے کیا طریقہ اختیار فرمایا؟ آخری درجے کی بات یہ ہے کہ ایک صحابی کی زبان سے ایک لفظ نکل گیا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج خونریزی کا دن ہے، آج تو گویا کہ کعبے میں سب کچھ روا ہوگا۔ آپ کو پتہ چلا، آپ ناراض ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آپ یہ کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ جنہوں نے آپ کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، آپ کو شہید کرنے کے لیے انہوں نے سازشیں کی، اور پھر غزوہ احد کے موقع پر کیا کیا ہوا؟ آپ کے ددان مبارک شہید ہوئے، آپ کے رخسار مبارک سے خون جاری ہوا، اور پھر انہوں نے صحابہ کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا۔ لیکن
اس وقت آپ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ ان سے بدلہ لینے کی بات کہی جائے۔ آپ نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج تو معاف کر دینے کا دن ہے، آج تو رحم دلی کا دن ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تھا، اور یہی سکھایا آپ نے صحابہ کو، اور یہی سکھایا صحابہ نے عالم انسانیت میں رہنے والے ان ایمان والے بندوں کو کہ جو ان کے گویا کے نائب تھے ساری دنیا میں پھیل کر، جنہوں نے اسلام کی حقیقت کو سمجھایا۔ ان کو یہ سبق دیا گیا کہ کیا سلوک کیا جائے غیروں کے ساتھ، کیا سلوک کیا جائے دشمنوں کے ساتھ، کیا سلوک کیا جائے جانوروں کے ساتھ۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی حقیقت میں یہ تشریح بھی ہے، عملی تفسیر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اور صحابہ کی زندگی بھی، اور اس کے بعد وہ اولیاء کرام اور وہ علماء امت اور ائمہ جنہوں نے اللہ کے دین کو لے کر عالم میں وہ نمونے پیش کیے کہ نمونے وہ پیش دنیا نہیں کر سکتی۔ ان کے نمونوں کو دیکھ کر لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے، ان کے فریفتہ ہو گئے۔ آج میں صاف کہتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اسلام کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک سیرت، آپ کا وہ طریقہ زندگی جو عالم انسانیت کے لیے نمونہ، سارے دنیا میں بسنے والے مذاہب کے لیے نمونہ، بسنے والی قوموں کے لیے نمونہ، کوئی اس کو دیکھے، کوئی اس کا مطالعہ کرے، کوئی اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرے۔ اور اس کی مثالیں موجود ہیں کہ جن لوگوں نے بھی کوششیں کی، اللہ نے ان کو راستہ دیا، اللہ نے اپنی ذات تک ان کو پہنچا دیا، اللہ نے ان کو حقیقت رسا بنا دیا۔ تو آج یہ ضرورت ہے کہ ہم مسلمانوں پر بڑی ذمہ داری ہے۔ میں اس حوالے سے کہتا ہوں یہ مسلسل یہ سیرت کے جو پروگرام ہو رہے ہیں اور جن حضرات تک بھی بات پہنچ رہی، میں صاف کہتا ہوں اس وقت کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم سیرت کو اپنی زندگی کا جز بنائیں، اور جز نہ بنائیں بلکہ کل سیرت کو اپنی زندگی کا کل بنائیں، اپنی زندگی کو اس کا عکس بنائیں، ہم اسی سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالیں۔ اگر مسلمانوں میں یہ طرز فکر پیدا ہو جائے، سوچنے کا یہ انداز آ جائے کہ ہم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ ہیں، ہماری زندگی نمائندہ ہے، ہمارا طریقہ فکر بھی اور طریقہ عمل بھی نمائندہ ہے، اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کر لیں، کیا بعید ہے کہ ہمارا یہ طرز زندگی عالم کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، دنیا کو صحیح راستہ مل جائے، انسانیت کو صحیح انسانیت کا سیرا ہاتھ آ جائے۔ آج انسانیت کا یہ سبق اگر کہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں ہے۔ باقی دنیا کی قومیں سب تھک چکی، ان کے پاس نہ کوئی پیغام محبت ہے، نہ کوئی پیغام انسانیت ہے، نہ کوئی پیغام معاشرت و پیغام اخلاق ہے۔ وہ سب اپنی زندگی سے تھک چکے اور آج وہ ضرورت مند تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پیاسا پیاس میں تڑپ رہا ہے، پانی پاس پہنچانے کے لیے کوئی نہیں اس کے پاس، اور اگر پاس پہنچ بھی گیا تو اس پانی کی حقیقت سے واقف ہونا نہیں چاہتا۔ ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ ہم انسانیت کی سیرابی کا جو نسخہ کیمیا ہمیں ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، ہم عالم کے لیے اس کو پیش کرتے، اپنے طرز زندگی کو دکھا کر، اپنی حقیقت کو بتا کر، اور انسانیت کے لیے اس پیغام کو پیش کر کے ساری دنیا کے مذاہب کے لیے، ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے، وہ چاہے لادینی ہوں، چاہے وہ مذہب کو نہ مانتے ہوں، لیکن ایک انسان جو اپنے سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل رکھتا ہے، وہ ایک محبت رکھتا ہے کہ محبت کے حوالے سے اس کے دل پر دستک دی جائے گی اور حقیقت دین وہاں تک لے جائی جائے گی، اور عمل کے ذریعے سے اس تک وہ روشنی پہنچے گی، تو انشاءاللہ وہ تاریک دل روشن ہو جائیں گے اور انسانیت کے سامنے وہ حقیقت آ جائے گی جس کی انسانیت کو ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، ہم ایمان والے بندوں کو توفیق دے کہ اس سیرت کو اپنا نمونہ بنا کر ہم عالم انسانیت کی رہبری کا فریضہ انجام دیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو یہ مفید بنائے، قبول فرمائے، اور سارے انسانوں کو اس حقیقت تک پہنچا دے جو انسانیت کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق